ہیلو ایوری بڈی، ویلکم ٹو ڈیوائنلی گائیڈڈ 7777۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آ گئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ، اور آج کی ریڈنگ میں ہم چیک کریں گے گائیڈنس فار یو۔ آپ کے لیے کیا یونیورس گائیڈنس دے رہی ہے، کن چیزوں میں آپ سٹک ہیں، کن چیزوں میں آپ کو ہیلپ کی، سپورٹ کی ضرورت ہے، اور کیا چیز آپ کو نہیں نظر آ رہی۔ یہ ریڈنگ اس پر ہوگی جو کہ ٹائم لیس، جنرل اور کلیکٹیو ہوگی، اور میسج وہی لیجیے گا جو آپ کو لگے اپنی سچویشن سے میچ کرتا ہوا۔ ٹیرو میں یہ میسیجز آئے ہیں، سب اپنے اوپر امپوز مت کیجیے گا، اور ان کی ایک تو میرا OCD جو ہے وہ مجھے ایک کتاب الٹی ہے تو مجھے OCD کا پرابلم ہے۔ چلے یہ ٹائم لیس ہوگی، جنرل ہوگی اور کلیکٹیو ہوگی۔ جب کبھی بھی آپ کی نظر سے گزرے گی آپ کا اس وقت کا میسج ہوگا۔ میسج وہی لیجیے گا جو لگے آپ کو اپنی سچویشن سے میچ کرتا ہوا۔ ٹیرو میں یہ میسیجز آئے ہیں، سب اپنے اوپر امپوز مت کیجیے گا، اور ان کی بیسس پر کوئی فائنل ڈیسیجن مت بنائیے گا۔ ہمیشہ اپنی پرائیویٹ ریڈنگ لیں، مجھ سے لیں یا کسی اور سے لیں، اور جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ نے تمام انفارمیشن گیدر کر لی ہے، تبھی آپ کسی کنکلوژن پر پہنچیں۔ مجھے لگ رہا ہے آپ بہت اپنی لائف میں اس وقت سٹک ہیں، اور آپ کو فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ فیصلہ کیا کریں، بیکاز میں جب ڈیک سیٹ کر رہی ہوں تو کوئی نئے طریقے سے ہی جو ہے وہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے۔ کبھی ڈیک گر رہا ہے، کبھی سلپ ہو رہا ہے، کبھی فلپ ہو رہا ہے، کبھی الٹ رہا ہے۔ تو لیٹس سی۔ تو چلیں، ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں ریگارڈنگ دا سیکنڈ چینل، اینڈ اگر آپ کو پرائیویٹ ریڈنگ لینی ہو تو اس کے لیے بھی دونوں ہی چینل پر پرائیویٹ ریڈنگ لینے کے لیے کانٹیکٹ نمبر ایک ہی ہے۔ سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹ اسٹارٹ گائیڈنس فار یو۔ سب سے پہلے آپ کی انرجی چیک کرتے ہیں، اور انرجی ہی کے تھرو، ٹیرو کے تھرو پھر گائیڈنس نکالیں گے۔ گائیڈنس فار یو، 5th چاکرا، آرکینجل گیبریل۔ 5th چاکرا دیٹ مینس یور تھروٹ چاکرا، ٹھیک ہے۔ واکنگ اوے، 39 and 27۔ ہیلر آف دی ایجز۔ ابھی جب میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک ریڈنگ اپلوڈ کی ہے، ریکارڈ کی ہے، اس میں بھی ہیلنگ، آج کل میں جتنی بھی ریڈنگز کر رہی ہوں اس میں ہیلنگ کی بات، اسٹار کارڈ، واٹر، ہارمنی، ٹرانسفارمیشن، یہ چیزیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، چاہے ٹاپکس جیسے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ آ رہا ہے 51، 39، 27۔ کیا گائیڈنس ہے آپ کے لیے؟ آپ اپنی لائف میں پاسٹ کو لے کر یا اپنے پارٹنر کو لے کر آپ لٹرلی ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی زندگی سے چلے جانا چاہتے ہیں۔ ریزنز آپ کو پتہ ہوں گی، لیکن آپ کے لیے گائیڈنس یہی ہے کہ آپ بہت ویژنری ہو کر اپنے رشتے کو دیکھیں، کیونکہ آپ بہت کلوز ہیں خاموشی سے نکل جانے میں۔ خاموشی سے نکل کے جانے میں کیا ضرورت ہے آپ کو؟ خاموشی سے جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ ضرورت یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں سول کا سکون ہوگا۔ بات لبوں تک آتے آتے جو ہے وہ آپ کے رہ جاتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ بات کہنے کو آپ کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے آپ کو بولنے کے لیے، لیکن آپ نہیں بول رہے اور خاموشی سے کسی کی زندگی سے نکلنا چاہ رہے ہیں یا نکل جانا چاہتے ہیں۔ دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ آپ ہرٹ ہیں بہت زیادہ، اور ہرٹ اس وجہ سے ہیں، فار ایگزامپل وہ ایک گلاس والی پرسیپشن کی مثال ہوتی ہے نا، کہ اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، تو جو انسان محرومیاں دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے، اور جو انسان کا پرسیپشن پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دس از ہاف فلڈ۔ تو وہ والی بات ہے کہ آپ کو کبھی کبھی لگتا ہوگا کہ میں ایک وقت تک ہی کسی کو
سکون، تسکین، امن، خوشی دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں. وہ اس لیے کیونکہ آپ کے پاس جتنا ہے آپ اتنا ہی تو دے سکیں گے. اس گلاس کے اندر جتنا پانی ہے آپ اتنا ہی تو فل کر سکیں گے اگلے کو. جب آپ کی کیپیسٹی ہی اتنی نہیں ہے تو انسان کو ریچارج ہونے کے لیے بعض دفعہ وہی چیز کسی سے چاہیے بھی ہوتی ہے، اور وہ آپ اپنے پرسن کو نہ سمجھا پا رہے ہیں، نہ بتا پا رہے ہیں، نہ اس کو کنونس کر پا رہے ہیں، کیونکہ آپ ڈے ون سے بہت ہی اسٹک انرجی میں رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو ہوتا رہتا تھا وہ آپ ہونے دیتے تھے. کوئی انسان کوئی بھی آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا رویہ اختیار کرتا تھا آپ ہونے دیتے تھے. آپ سب کچھ دیکھتے تھے، نوٹس کرتے تھے، محسوس کرتے تھے، ایکسیپٹ کرتے تھے، لیسنز آپ کو ملتے تھے، لیکن کبھی بھی اگلوں کو بتاتے نہیں تھے کہ آپ کس دور سے گزرے ہیں، اور آپ ہمیشہ یہ کرتے چلے آئے ہیں. اب یہ معاملہ اٹک کر آ گیا ہے آپ کے رشتے کے اوپر، یا ایک ایسے بانڈ کے اوپر جو کہ آپ کے ساتھ وہی کر رہا ہے، جبکہ آپ نے اپنے اس بانڈ کے ساتھ اس پارٹنر سے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. کیونکہ جب آپ کو کوئی ایک انسان ملا جو آپ کو ہر لحاظ سے آپ کی وہ کمی پوری کر سکتا ہے، اس نے بھی آپ سے وہی چیز ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی جو کہ بیسکلی انرجی کی کنزمپشن سے ریلیٹڈ ہے. اور اگر میں یہ آپ کا سینیریو بتاؤں تو آپ کی زندگی کا پرپس جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کسی ایک انسان کی حد تک محدود کر لیں گے، اسی لیے شاید آپ ایک میجر ڈیسیجن لے رہے ہیں اور آپ نکلنا چاہ رہے ہیں اس طرح کے آرڈینری لو ٹرائنگل سے یا لو ریلیشن شپ سے، یا ایسے ٹرائنگل سے جو پارٹنر آپ کے اور کریئر کے درمیان ہو، فیملی پارٹنر یا آپ کے درمیان ہو، آپ کی فیملی اس کے فیملی اور آپ کے درمیان ہو. یہ اس طرح کے بھی ٹرائنگل ہیں. اٹس ناٹ نیسیسری، اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ دا تھرڈ پارٹی. تو آپ کے لیے گائیڈنس یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک فورم ملا ہے جہاں پر آپ اپنے دل کی بات، اپنی ان تمام تکلیفوں کو پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا، لیکن آپ کا تجربہ اتنا رچ ہو گیا ہے کہ آپ ایک تو خود بھی بول بول کر اپنا کتھارسس کرتے ہیں، اور ساتھ میں دوسروں کے مسائل کو بیان کر کے ڈفرینٹ طریقوں سے ان کو بھی ہیل کرتے ہیں. تو آپ کے لیے گائیڈنس یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک ایسے رشتے سے، ایک ایسے انسان سے جس کو آپ بہت کچھ بول نہیں سکے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ عافیت اسی میں ہے نکل جانے کی، تو آپ کے لیے گائیڈنس سمپل ہے کہ آپ نکل سکتے ہیں. میں کہیں نہ کہیں تینوں کارڈز میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کہ ہر کسی کے ہیڈ پر ایک انلائٹمنٹ کا سرکل ہے. تو دیٹ مینس کہ یا تو آپ کی اسپریچول اویکننگ ہوئی ہے، آپ کو میجرلی اس بات کا ریئلائزیشن ہو رہا ہے کہ لائف ہیز بگر پرپز، یا زندگی کے بڑے پرپز ہونے چاہیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہر انسان کو کسی نہ کسی ایسی صلاحیت کے ساتھ نوازا ہے یا بخشا ہے جو کہ دنیا میں کچھ برے تجربات کے ہونے کے بعد نکھر کر سامنے آتی ہے، تو وہ فیز مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے اپنا. آپ بہت کچھ اپنی پرسنل لائف میں یا اپنی ڈومیسٹک لائف میں یا اپنی محبت کی زندگی میں تو نہیں کر سکے، لیکن آپ رک کے اور ٹک کے یہ کرنا بھی نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل آزاد ہو جائیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، آپ نکل جائیں اور پھر آپ دنیا کو بھی ہیل کریں. کیونکہ آپ جب لوگوں کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہیل کرتے کرتے آپ کو خود ایک سیلف پازیٹیو میسیجز بھی ملتے ہیں. تو آپ لوگوں کے مسئلے حل کرتے کرتے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، بیکاز وہ ایک کتھارسس فیز ہوتی ہے. تو یہ چیز آپ کی ہے. آپ کا دل بہت کشادہ ہو رہا ہے، آپ کے دل میں بہت سا مواد بھرا ہوا ہے جس کو آپ لوگوں کو اسپریڈ کر کے انلائٹنڈ ہو رہے ہیں، ہو سکتے ہیں اور مزید ہوں گے. تو آپ کے لیے گائیڈنس یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھی کوئی چیز چوک فیل کر رہے ہیں نا، سامنے والے کو شاید سمجھ میں نہ آئے کہ یہ بھائی بیٹھے بیٹھائے تم کو کیا ہوا، بٹ بول دیجیے، کہہ دیجیے، ٹھیک ہے. یہ انڈیسائڈ میں کہہ رہی تھی نا، آپ سٹک ہوئے ہوئے ہیں، آپ اپنے دل کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نہیں سارٹ آؤٹ کر پا رہے کہ آپ کس طریقے سے یہ بات کہیں. بیکاز آپ کو لگتا ہے
مجھے لگ رہا ہے آپ بعض دفعہ پیپل پلیزر بھی ہو جاتے ہیں. 44 اور نمبر 8 آپ کی ایج ہو سکتی ہے, آپ کا برتھ منتھ ہو سکتا ہے, ڈیٹ آف برتھ ہو سکتی ہے. کنفیوزڈ آپ ہیں ڈیفینیٹلی, تبھی تو گائیڈنس کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب میں ڈیک شفل کر رہی تھی تو مجھے اسی وقت فیل ہو رہا تھا کہ جیسے آپ اسٹک انرجی میں ہیں, فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ پرائیورٹی دینی چاہیے ہے ریلیشن شپ کو. اور میں نے جو بہت کچھ اپنے دل سے باتیں نہیں کہی ہیں, مجھے اتنا میرا دل بھر گیا ہے, میں یہ سب کچھ اگر نہیں کہوں یا نہیں اس کو کہیں بیان کروں یا نہیں اس کو کہیں ایکسپریس کروں تو پھر میرا ہوگا کیا. تو دیز کائنڈ آف تھنگس یہ آپ کے مائنڈ میں رن کر رہی ہیں, اور یہ اس کے لیے آپ کے لیے گائیڈنس یہی ہے کہ آپ فیصلہ کریں. یہاں تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں, اور فیصلہ کر کے آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. دل سے پکڑ کر یا دل میں لگا کر باتیں مت زندگی گزاریے, بیکاز اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ اپنی ریگولر لائف میں جب ڈے ٹو ڈے بیسس پر آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ بھی آپ نہیں کر سکیں گے, اور ہر دفعہ آپ ایک انڈیسائسو موڈ میں رہیں گے, یہ میں کروں یا میں نہ کروں, میں اس کے ساتھ رہوں نہ رہوں, میں ان کے ساتھ نبھاؤں نہ نبھاؤں, ان کے ساتھ میری بنتی ہے نہیں بنتی, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوں گی. ٹھیک ہے, تو ابھی تک تو فی الحال آپ کے لیے گائیڈنس یہی ہے کہ آپ بولیں, اور آپ کسی چیز سے نکلنا چاہتے ہیں تو نکل جائیں, بیکاز آپ کا پرپس جو ہے وہ زندگی کا بڑا ہے, اور دل سے پکڑ کر یا دل سے لگا کر باتوں کو رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں, یہ صرف اور صرف آپ کو انڈیسائسو رکھے گا. ٹھیک ہے, لیٹ سی گائیڈنس فار یو. ججمنٹ, لبرا, ڈیتھ کارڈ, اسکارپیو, میجر آرکاناس, ہیروفینٹ. اسپریچول اویکننگ کی بات کی تھی میں نے, ہیروفینٹ کا کارڈ آ گیا. آپ کو کوئی, آپ آج کل کسی اسکالر کے, کسی ریلیجس اسپیچ دینے والے پرسن کے, کسی مولانا کے, کسی تدریس والے پرسن کے جو کہ ایسی اسپیچ تھیراپی کرتے ہیں جس سے آپ کو دین دنیا دونوں ساتھ میں لے کر چلنے کی گائیڈنس ملے, آپ کسی کے سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ اس کو اٹینڈ کرنے سے آپ کے اندر سے بہت سی چیزیں ریلیز ہو رہی ہیں, اور اسی لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے آپ کو چوک فیل ہوتا تھا, اب آپ کو لگ رہا ہے کہ خاموشی سے ہی چلے جانے میں بہتری, کیونکہ کیا لڑنا, کیا جھگڑنا, کیا چار باتیں سنانا, کیونکہ کچھ چیز آپ نے مینٹلی طور پر ڈیسائیڈ کر لی ہے, اسی لیے آپ انڈیسائسو موڈ میں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک چیز کا اینڈ کر رہے ہیں, اور یہ آپ کی زندگی کا ایک نیا فیز ہے, اور جو اب آپ کا ایک زندگی کا نیا فیز ہے وہ آپ کو اتنے سارے زندگی کے تجربے دینے کے بعد آپ کو وہ مسئلے جو ہیں نا وہ بلیسنگز لگنے لگی ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار ایک لمحے کو آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہوں گے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ کیسے میں نے یہ سارا وقت گزارا, میں نے کیسے یہ سب کچھ جھیلا, چاہے ایک رشتہ تھا یا پورے لوگ, ایک انسان تھا یا پوری فوج, کیسے میں نے یہ سب کچھ گزارا. اور اب جو آپ کو, اگر تو آپ واقعی کسی کے سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں ود دا ہیروفینٹ کارڈ, آپ کا کوئی ٹیچر ہے, آپ کا کوئی مینٹور ہے, یا آپ جس پرسن سے ڈیل کر رہے ہیں وہ میرڈ پرسن ہے, اور اس نے, وہ ایک بہت انٹلیکچوئل انسان ہے, اور اس نے آپ کو بہت سی سیکھ اور بہت سے لیسنز اگر دیے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے اپنی زندگی کے ان تمام چیپٹرز کو جو میں نے بند کر دیے تھے اب ایک نئے فیز میں انٹر ہونے کا. تو آپ کے لیے جو گائیڈنس ہے وہ تو میجر آرکاناس کے تھرو ویسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اینجل کی طرف سے آپ کو اسٹرانگ میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے پرپز یا اپنے زندگی کا جو مین ہے, جس مقصد کے لیے آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں, وہ آپ کو شاید بہت کلوزلی پتہ چل رہا ہے, اور آپ کو اب ایک گول مل رہا ہے زندگی گزارنے کے لیے. ہو سکتا ہے آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بند کر دیا ہو کچھ دنوں کے لیے, آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں, لیکن آپ کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہوگا کہ کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. تو یہاں پر آپ کے لیے گائیڈنس یہی ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کر لیں, اور جب آپ کسی چیز کے ہونے کا سوچتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہی مینیفیسٹیشن اور لا آف اٹریکشن ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا گائیڈنس ہے, پھر ان کی کلیئرٹی بھی دیکھیں گے. 3 more cards for the guidance. پھر سے میجر آرکانا, اسٹرینتھ, ایس آف کپس, کینسر, اسکارپیو, پائسیز, اینڈ نائٹ آف سورڈز. آپ کو اپنے پارٹنر سے بات کرنی ہے, اور آپ نے ان کو
وہاں پہ بھی دیکھیں تھروٹ چاکرا بلاک تھا اور موو آن تھا. یہاں پہ بھی اسٹرینتھ ہے اور ایس آف کپس ہے اور پھر نائٹ آف سورڈز ہے. آپ کے پرسن یہ بیئر نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو چھوڑ کے یا کچھ ایسا کر کے جو ہے آپ کچھ اور کریں. یہ شاید ان کے ٹیمپرمنٹ میں یا ان کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں ہے. لیکن آپ اس وقت چینج ہو چکے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ ود دا اسٹرینتھ کارڈ آپ نے اپنا سافٹ سائڈ اور اس سافٹ سائڈ میں رہتے ہوئے جو آپ کو زندگی کے تجربے ملے اس کے بعد آپ نے اپنا وارئر سائڈ بھی دیکھا ہے. اور وارئر سائڈ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ وارئر بن کر زیادہ چیزیں جو ہیں وہ لوگ انسان کا بچہ بن کے رہتے ہیں. تو یہ جو ایس آف کپس کے ساتھ انکنڈیشنل بانڈ اور لو ہے جو کہ پیرنٹس کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ، ہسبینڈ وائف، بچے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی لائف کے پرپس کو سرو نہیں کر رہا. محبت اپنی جگہ، لیکن جو باقی زندگی کی نیڈز ہیں وہ اپنی جگہ. زندگی کا مقصد جو ہے وہ عشق و معشوقی سے بڑھ کر ہے. یہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بات آپ کو اپنے پرسن کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، بیکاز وہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے بھائی کچھ اور ہی چکرم چل رہا ہے اور وہ ان سب چینجز کو شاید ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ جیسے یہ تمام چیزیں ہو نہیں سکتی. ان کو لگتا ہے کہ جیسے یہ تو بے وقوفانہ سی باتیں ہیں، ایسا کون سوچتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو آپ کو اسی لیے وہ شاید آپ کو بہت دفعہ جب آپ ان کے سامنے ایسی چیزوں کو ایکسپریس کرتے ہوں گے تو وہ آپ کو ایموشنل فول کہتے ہوں گے. ان کو لگتا ہوگا کہ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا تو تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے، اپنا دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو. تو وہ آپ کو کافی ڈی موٹیویٹ کرتے ہوں گے. اور آپ جو ہے وہ اس چیز سے نکلنا چاہ رہے ہیں، بیکاز ہیلر آف دا ایجز ہوتے ہوئے آپ کا شوق ہی یہی ہے کہ آپ دوسروں کو ہیل کریں. اور ہیل کرنے کے لیے آپ کو خود کا ہیلڈ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی ایسے ریلیشن شپ میں ہیں یا ایسی فیملی کے ساتھ ہیں جو مین ہے، جو صرف اپنا سوچتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے لوگوں کو ہیل کرنا یا اپنے لائف پرپس کو میٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ جسٹ آپ کا ابھی اسٹریٹجی فیز چل رہا ہے. ابھی آپ جو ہے وہ اسٹریٹجی فیز میں ہیں. ٹھیک ہے، تو گائیڈنس آپ کے لیے اسٹریٹ اوے ہے، جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے، جو آپ کا دل کہہ رہا ہے، جو ٹرانسفارمیشن آپ کی آ رہی ہے، جو نیو چیپٹر سٹارٹ ہو رہے ہیں، آپ نئے لوگوں سے مل رہے ہیں، وہ آپ کو اسپریچولی اویکن کر رہے ہیں، تو گو فار اٹ. ٹھیک ہے، اب اس کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ ججمنٹ اور اسٹرینتھ دونوں کارڈ یہاں پر کیوں آئے ہیں. پلیز کلیریفائی گائیڈنس فار یو میں. کوئین آف وانڈس، دیکھیں آپ کو اپنا پرپز مل گیا ہے، آپ کو جینے کا پرپز مل گیا ہے. اور یہاں پہ بھی پوری کینڈلز ہیں. دیٹ مینس ہیلر آف دی ایجز اینڈ وتھ کینڈلس آپ ایک پیشنیٹ پرسن ہیں. آپ کو اپنا پیشن پتہ چل گیا ہے کہ آپ کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں اور کیا کر کے آپ کو خوشی ملے گی. تو وہ چیز آپ کو کر لینی چاہیے. ڈیتھ کارڈ اور ایس آف کپس، مجھے لگ رہا ہے آپ اپنے بریک اپ کو فائنلائز کر رہے ہیں. آپ اس چیپٹر کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں یا یہ چیپٹر اینڈ ہو گیا ہے، بیکاز ڈیتھ کے نیچے ایس آف کپس آیا ہے. لیٹس سی ایس آف کپس اور ڈیتھ کارڈ دونوں ساتھ کیوں آئے ہیں. 9 آف سورڈس. بس یہی چیز آپ کو پریشان کرتی ہے. آپ کو اپنا یہی پورشن آف لائف سب سے زیادہ انزائٹی دیتا ہے. آپ بہت روئے ہیں، آپ نے بہت کچھ سہا ہے، اور اب آپ دوبارہ اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے اور نہیں پڑھنا بھی چاہیے، بیکاز اب آپ مزید روئیں تو کیا فائدہ. ہیروفینٹ کارڈ اور نائٹ آف سورڈز یہاں پر کیوں آیا ہے. ہیروفینٹ اور نائٹ آف سورڈ یہاں پر کیوں آیا ہے. دا ڈیول. یہ پرسن آپ کو چھوڑنے نہیں دے گا. جو بھی چیز ہے، فیملی ہے، پارٹنر ہے، ہسبینڈ ہے، وائف ہے، بچے ہیں، یہ آپ کو وہ چیز کرنے نہیں دیں گے، بیکاز دے آر ویری ریسیور سارٹ آف پیپل. یہ آپ کو وہ پرپس جینے نہیں دیں گے. اسی لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ چیز ڈسکلوز کی تو پھر مجھے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ سائلنٹلی اس نوشن میں، پری کنسیو نوشن میں آپ ہیں کہ آپ خاموشی سے یہاں سے نکل جائیں، خاموشی سے آپ یہاں سے نکل جائیں. بٹ یو نو کہ ونس آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا، اور میں بہت اسٹرانگلی آپ کو کہوں کہ آپ کی ریڈنگ میں بہت سے میجر آرکاناز آئے ہیں، تو بگ میسیج فار یو دیٹ یو شوڈ گو فار اٹ. مت سوچئے جو لوگ پیچھے پڑیں گے، بیکاز یہ آپ کو ایموشنلی ٹریپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے اینجل آنسرز لے لیتے ہیں. فائنل گائیڈنس آپ کو اینجل آنسرز سے مل جائے گی. چلیے دیکھتے ہیں آپ کے لیے اینجلس کیا کہتے ہیں. اینجل آنسرز چیک کرتے ہیں گائیڈنس فار یو میں. پلیز گائیڈ what they should do. forgiveness. چیزوں کو ہولڈ بیک مت کریں،
اوپر میں بات کہہ چکی ہوں, آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ کیا بولوں, کیا باتیں سناؤں, کیا گالم گلوچ کروں, کیا تانے وانے دوں. یو آر جسٹ فار گیونگ, یو آر ناٹ فار گیونگ اینی بڈی فار دا سیک آف دیم. آپ اس لیے معاف کر رہے ہیں بیکاز آپ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کر دیں گے. ہو سکتا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ مستقل گاسپس میں ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ اپنی زندگی شیئر کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, وہ شاید آپ کو پکڑ کے بولیں بھی کہ تم کیسے اس طرح سے اس کو معاف کر سکتے ہو یا کر سکتی ہو, اس نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا سب کچھ کیا ہے. بٹ آپ ان کو یہی بولیں گے کہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار مائی اون پیس. اپرچونیٹی آپ کو ملی ہے, میں نے ابھی کہا تھا نا, آپ کو کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی تو ملی ہے, اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے مجھے اپنے آپ کو شو کیس کرنے کا. وہ جو پوڈ کاسٹ والی بات میں نے کہی تھی, وہ لگ رہا ہے کہ آپ اس اپرچونیٹی کو 100% کمپرومائز, یس, بہت ہی لیسٹ چانسز ہیں کہ آپ کمپرومائز کریں گے. مے بی آپ کو اب اگر اس اپرچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے کوئی فورس کرے گا تو آپ اس سے کمپرومائز ڈیمانڈ کریں گے, آپ خود کمپرومائز نہیں کریں گے. اٹس اے بگ سائن. تو اینجل آنسرس کی طرف سے بھی اینڈ فائنلی سکسیس. دیکھیں جو پلان کر رہے ہیں نا آپ, کر دیجئے, دیر از سم تھنگ بیٹر. تو بہت پازیٹیو آئی ہے آپ کے لیے گائیڈنس. آپ کو پتہ ہوگا آپ اس وقت اپنی زندگی کے کس فیز میں ہیں اور کیا اسٹریٹجی پلان کر رہے ہیں, تو اسی کے اکارڈنگ آپ موو کریں, اسی کے اکارڈنگ آپ آگے بڑھیں, اسی کے اکارڈنگ آپ ہمت کریں, کیونکہ یو آر ویری کلوز فار دا فائنل ڈیسٹینیشن. ٹھیک ہے نا. کچھ بھی آپ سے ریزونیٹ کرے, آپ کو کچھ لگ رہا ہو کہ آپ کو مزید گائیڈنس کی ضرورت ہے, یو کین کانٹیکٹ می فار اے پرائیویٹ ریڈنگ. ادروائز تھنگز آر ان فرنٹ آف یو, گو فار اٹ بیبی. لو یو آل, بائے بائے.